اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ انسان تنہا اگر کوئی برائی کرتا ہے یا اچھائی کرتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور سر عام کرتا ہے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، کہ سب چہرے اس کے آگے قیامت کے روز جھکے ہوں گے، وہاں کسی کو غرور کی جرت نہیں ہوگی، اور نامراد رہے گا وہ جس نے ظلم کیا ہوگا۔ اور ظلم یہ کلی مشقق ہے، اس کا اعلیٰ فرد کفر ہے اور ادنا فرد کوئی بھی ظلم و زیادتی ہے۔ نماز نہ پڑھنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ جو بھی کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ نہیں کرتا تو یہ ظلم میں آتا ہے۔ اور جس نے ظلم کیا اس نے اپنے رب کے حضور اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اس کی جزا بھی ملے گی۔ ارشاد فرمایا آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو کچھ نیک کام کرے اور ہو وہ مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ جس بندہ مومن نے نیک کام کیے اور وہ مومن ہو تو اس کے نیکی میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اس میں زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی کام کیا ہے اچھائی کا اور اسے اس کا بدلہ نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ برائی کسی نے کی اور سزا کسی کو ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ جس بندے نے دوسرے کو برائی پہ لگایا، اب جب تک وہ برائی کرتا رہے گا، بنیاد چونکہ اس نے رکھی، اس سے اس کی سزا ملے گی۔ اور اگر اس نے کسی کو اچھائی پہ لگایا تو جب تک وہ دوسرا شخص اچھائی کرتا رہے گا، اس سے اس کا انعام بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھائیاں کرے، برائیوں سے باز رہے، لیکن یہ جو انعام ملنا ہے آخرت میں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ مومن رہے، ایمان والا ہو۔ بے ایمان کو آخرت میں کوئی انعام نہ ملے گا۔ اس لیے اللہ کے ہر ولی اور اللہ کے تمام نبی اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں آخری وقت مسلمان مارنا اور قیامت کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ بندہ مومن ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ آخری وقت اللہ سب کو ایمان کی دولت نصیب کر دے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھے کہ نیکیاں کرنے میں سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، پھر واجبات کی، پھر مستحبات کی۔ بعض دفعہ انسان مستحبات کو تو دل کی خواہش کے پیش نظر بڑی جلدی کر لیتا ہے، لیکن جو فرائض اور واجبات ہوتے ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو مرتع خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حج پیدل ادا کیا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، لوگ پیدل حج کرتے تھے۔ کہتے ہیں حج کر کے میں واپس آیا تو میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بہن کو پانی پلا دو، تو میرے نفس پہ یہ بات شاق گزری، مشکل ہوئی۔ میں نے کہا میں رات کو اٹھ کے اپنی بہن کو پانی پلاؤں گا۔ اب پھر میں نے اپنا محاسبہ کیا کہ حج کرنا وہ چونکہ میری ایک دلی خواہش تھی اور دلی تمنا تھی، وہ مجھے پیدل کرنا وہ تو مشکل نہ ہوا، اور یہاں سے صرف بہن کو پانی پلانا تھا، وہ مشکل میرے دل کے اوپر گزرا۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ماں کی جو حکم تھا اس کی ادائیگی واجب اور ضروری تھی میرے اوپر، لہذا جس چیز کا دل نہ کرے اور ہو وہ فرض اور واجب، اس کی ادائیگی پہلے ضروری ہے۔ باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے، اور ہم اس ماحول معاشرے میں بھی اپنے اصلاح بھی اگر ہم کریں، ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے نوجوان میلاد شریف کے موقع پہ ساری رات جھنڈیاں لگاتے ہیں، اسی طرح اگر محفل ہوتی ہے تو ساری رات جاگتے ہیں، لیکن فرض کی جب باری آتی ہے، فرض نماز کی، تو وہ چھوٹ جاتی ہے۔
ماں باپ کی اطاعت تو فرما، گھر میں ماں بیمار پڑی ہے اور یہ جھنڈیاں لگا رہا ہے، یہ ساری رات محفل میں ہے، ماں کو پانی کی ضرورت ہے، باپ کو دعائی کی ضرورت ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو چیز اولاد کے اوپر فرض ہیں ان فرائض میں سے ماں باپ کا ادب و احترام بھی ہے، ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مستحبات میں تو رہیں اور جو فرائض ہمارے ذمے ہیں انہیں چھوڑ دیں، تو اس کی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔